بات ہو رہی ہے ایران اسرائیل تنازع کی۔ امریکہ کے خدشات اپنی جگہ ہیں، لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہماری تیاری مکمل ہے۔ رسول بخش شاہی صاحب، اگر ایران رد عمل دیتا ہے تو یہ بات کہاں جا کر رکے گی؟ منحصر ہے اس بات پہ کہ ایران کا رد عمل کیا ہوگا، کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا عراق میں، اور ایران کے اندر کئی دفعہ وہ حملے کرا چکے ہیں، ایران کے اندر بھی، شام کے اندر بھی۔ یہ کوئی 10واں یا 15واں واقعہ ہے پچھلے 5-6 سال میں، لیکن ایران نے محتاط رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ایران موجودہ تناظر میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی بڑی جنگ میں شامل ہو۔ غزہ میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایران مکمل طور پر خاموش رہا ہے، جس طرح باقی دیگر ممالک رہے ہیں۔ تو اس وقت اسرائیل اور امریکہ تو پرووک کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران کوئی ایسی حرکت کرے کہ جس سے ان کو موقع مل جائے کہ وہاں جا کے تباہی مچا دیں۔ ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ ایک بڑی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کے ٹیکنالوجیکل اور سیکیورٹی یا نیوکلیئر یا ہر جو انڈسٹریل ایسٹس ہیں وہ اگر ایک دفعہ تباہ ہو جائیں تو ان کو دوبارہ ریبلڈ کرنے کے لیے نہ صرف سرمایہ کی ضرورت ہے بلکہ ٹیکنالوجی تک رسد کی ضرورت ہے، جو مغربی دنیا نے بند کر رکھی ہے۔ تو محتاط انداز سے چلیں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس قسم کا رد عمل ہے کہ جیسے کہ ایک بہت بڑی جنگ نہیں ہوتی تو وہ ضرور کریں گے، لیکن مقصد ان کا یہی ہے کہ جنگ کا دائرہ پھیلے نہیں، اسرائیل و امریکہ کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ کوئی ایک مزید حملے تیز کر دیں ایران کی طرف اور ایران کے مفادات کی طرف۔ تو ایک بہت بڑا ثانیہ ہے کہ ایران تنہا ہے، غزہ تنہا ہے، جنوبی لبنان تنہا ہے، ہر ایک علیحدہ علیحدہ ہے، اور اگر کچھ ممالک ہیں تو وہ مغربی اتحاد کا حصہ ہیں۔ لیکن رسول بخش صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جو بائیڈن حکومت متحمل ہو سکتی ہے، کیونکہ الیکشن قریب ہے اور ایسے میں ایک سے زیادہ محاذ پر لڑنا، کیا متحمل ہو سکتی ہے امریکی انتظامیہ اس کی؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو امریکی انتظامیہ ہے اس کے پاس وسائل موجود ہیں، انہوں نے ہر قسم کی حکمت عملی کے لیے تیاری کر رکھی ہے، ایک نہیں کئی جنگوں کی، کہ جہاں تک کہ ان کی جنگی حکمت عملی کا تعلق ہے، بائیڈن اپنے انتخابات لڑتے رہیں گے۔ یہ پینٹاگن کا اور حکومت کے دیگر اداروں کا کام ہوگا کہ وہ کس قسم کا رسپانس دیتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایران کو محتاط انداز سے چلنا ہوگا، اور جس حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ کا دائرہ وسیع نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، تو خطہ بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں عرب ممالک ایران اسرائیل تنازع میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، عرب ممالک تو وہیں پہ آپ کو کڑے نظر آئیں گے جس وقت وہ اس وقت کڑے ہیں، وہ بالکل لا تعلق ہے اس معاملے پہ، بیانی لفاظی اس سے ہٹ کے ان کی کوئی ہمیں رد عمل نظر نہیں آ رہا۔ ابھی تک ایران بھی عملی طور پر اس لڑائی میں شامل نہیں ہونا چاہ رہا تھا، لیکن جو اپریل کے اوائل میں دمشق میں جب ان کا سفارت خانہ نشانہ بنایا گیا تو ظاہر ہے کہ ان کے سفارت خانے پہ اٹیک ان کی ایرانی ریاست پہ براہ راست ایک حملہ تھا۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ ایران نے اپنا رد عمل دینا شروع کر دیا ہے۔ ایک پرتگال سے آنے والے ایک بحری بیڑے کو سمندر میں ہولڈ کیا گیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے جو جوان ہیں انہوں نے قبضے میں لیا ہے، اس پہ سخت رد عمل آ سکتا ہے۔ دیکھیے، روایتی طور پر اگر ایران اور اسرائیل اور امریکہ کا تقابلی جائزہ ہم لیں روایتی جنگ کے حوالے سے، تو ایران کا کوئی مقابلہ نہیں ہے امریکہ اور اسرائیل سے، لیکن یہ جو غیر روایتی طریقہ کار کو اپنا کر ایران رد عمل دینے لگا ہے، اس سے امریکہ اور اس کے اسرائیل ضرور پریشان ہوگا۔ اس وجہ سے آج امریکی صدر نے ایک دفعہ پھر متنبہ کیا ہے ایران کو کہ وہ اسرائیل پہ براہ راست حملہ نہ کرے، اور اس سلسلے میں ترکی، چین اور یورپ کے کئی ممالک سے بائیڈن نے اور بائیڈن انتظامیہ نے بات بھی کی ہے۔ لیکن دوسری طرف پاسداران انقلاب کی طرف سے اور ایران کی طرف سے امریکہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس لڑائی سے ایک سائڈ پہ ہو جائے، کیونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنا سکور برابر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، روایتی انداز کی جنگ ایران ہم سے بہتر جانتا ہے کہ وہ اسرائیل کو روایتی جواب نہیں دے سکتا۔
غیر روایتی طریقہ اپنانا انتہائی خطرناک ہے دنیا کے امن کے لیے۔ آپ روسی صدر کے بیانات کو ابھی حالیہ یوکرین جنگ کے تناظر میں دیکھیں، اور ایران نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، لیکن ان کے پاس ایک قوت ایسی ہے جس سے امریکہ اور اسرائیل پہ ایک لرزہ طاری ہے اور اس سے وہ خوفزدہ ہے۔ اب ظاہر ہے اگر ایران کو دیوار سے لگایا جائے گا، اور ہم اس بات پہ بھی متفق ہے کہ امت مسلمہ ایران کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے میں ایران کے پاس ایک آپشن تو موجود ہے، اور امریکہ نے دنیا میں یہ پریسیڈنٹ خود سیٹ کیا ہے۔ 1940 کے وسط میں امریکہ جب جاپان کو شکست دینے میں ناکام رہا تھا، تو اس دنیا میں پہلی دفعہ ایٹم بم کا استعمال جنگی مقاصد کے لیے ہوا، اور ہیروشیما اور ناگاساکی پہ امریکہ نے ایٹم بم گرائے تھے۔ تو جب امریکہ ایسا کر سکتا ہے، اور ان کے پالیسی ساز اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ممالک روایتی جنگ میں، اس وقت امریکہ کو روایتی جنگ میں تقریباً شکست ہو چکی تھی دوسری جنگ عظیم کے اواخر میں، اس لیے انہوں نے ایٹم بم کا استعمال کیا تھا۔ تو ایسے ملکوں کو دیوار سے زیادہ لگانے کی بجائے ان سے بات چیت کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، ان کی باتیں سننی چاہیے۔ جو روس کہہ رہا ہے، جو ایران کے پاس جو قوت ہے، ایسے ملکوں کو اس قدر تنگ نہ کیا جائے کہ وہ غیر روایتی جنگی طریقہ کار پر وہ اتر آئے۔ تو ان کے پاس آخری ایک حربہ ہے جس سے دنیا اور مغرب اس سے ڈر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں امریکہ پرووک نہ کرے کہ ایران غیر روایتی جنگی طریقہ کار استعمال کرے۔